اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 2288، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر ادا کیا جاوے نماز کو نکلنے سے پہلے۔ حدیث نمبر 2289، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر ادا کیا جاوے لوگوں کے جانے سے پہلے نماز کو۔ باب زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب۔ حدیث نمبر 2290، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ زکوٰۃ اس کی نہ دیتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بناوے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اس سے داغی جائیں گی اور اس کی پیٹھ، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے 50,000 برس کے دن، پھر اس کو یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو اور بندوں کا اور اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ ان سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا، اور اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دودھ دوہے جس دن ان کو پانی پلاوے۔ عرب کا معمول تھا کہ تیسرے یا چوتھے دن اونٹوں کو پانی پلانے لے جاتے، وہاں مسکین جمع رہتے، مالک اونٹوں کے ان کو دودھ دو کر پلاتے، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، مگر آپ نے اونٹوں کا ایک حق اس کو بھی قرار دیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جاوے گا ایک برابر زمین پر، اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آویں گے کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا، اور اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ پھر جب ان میں کا پہلا جانور روندتا چلا جاوے گا، پچھلا آ جاوے گا، یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا سارا دن کی 50,000 برس کا ہوگا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کا، پھر اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور گائے بکری کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی گائے بکری والا ایسا نہیں جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جاوے گا ایک پٹ پر صاف زمین پر، اور ان گائے بکریوں میں سب آویں گی، کوئی باقی نہ رہے گی، اور ایسی ہوں گی کہ ان میں سینگ مڑی ہوئی نہ ہوں گی، نہ بے سینگ کی، نہ سینگ ٹوٹی، اور آ کر اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے اور روندیں گی اپنے کھروں سے۔ جب اگلی اس پر سے گزر جاوے گی، پچھلی پھر آوے گی، یہی عذاب ہوگا اس پر 50,000 برس کے دن، پھر یہاں تک کہ فیصلہ ہو جاوے بندوں کا، پھر اس کی راہ کی جاوے جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھوڑے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح پر ہیں، ایک اپنے مالک پر بار ہے یعنی وبال ہے، دوسرا اپنے مالک کا عیب چھپانے والا ہے، تیسرا اپنے مالک کے ثواب کا سامان ہے۔ اب اس وبال والے گھوڑے کا حال سنو، جو باندھا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھلاوے اور لوگوں میں بڑ مارے اور مسلمانوں سے عداوت کرے، سو یہ اپنے مالک کے حق میں وبال ہے، اور وہ جو عیب چھپانے والا ہے وہ گھوڑا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں باندھا ہے،
یعنی جہاد کے لیے، اور اس کی سواری میں اللہ کا حق نہیں بھولتا اور نہ اس کے گھاس چارے میں کمی کرتا ہے تو وہ اس کا عیب چھپانے والا ہے۔ اور جو ثواب کا سامان ہے اس کا کیا کہنا، وہ گھوڑا ہے کہ باندھا اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی مدد و رحمائیت کے لیے کسی چراگاہ یا باغ میں، پھر اس نے جو کھایا اس چراگاہ یا باغ سے اس کی گنتی کے موافق نیکیاں اس کے مالک کے لیے لکھی گئیں، اور اس کی لید اور پیشاب تک نیکیوں میں لکھا گیا۔ اور جب وہ اپنی لمبی رسی توڑ کر ایک دو ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے تو اس کے قدموں اور اس کی لید کی گنتی کے موافق نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب اس کا مالک کسی ندی پر لے جاتا ہے اور وہ گھوڑا اس میں سے پانی پی لیتا ہے، اگرچہ مالک کا پلانے کا ارادہ بھی نہ تھا، تب بھی اس کے لیے ان قطروں کے موافق نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس نے پیے۔ یہ ثواب تو بے ارادے پانی پی لینے میں ہے، پھر جب پانی پلانے کے ارادے سے لے جائے تو کیا کچھ ثواب نہ پائے گا۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گدھے کا حال فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی حکم نہیں اترا بحث اس آیت کے جو بے مثل اور جمع کرنے والی ہے، فَمَن يَعْمَلْ آخر تک، یعنی جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ حدیث نمبر 2291، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹوں والا نہیں ہے جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، اور نہیں کہا کہ اس کا حق اس سے ہے، اس کا حق اس سے، اور اس میں ذکر کیا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا، اور کہا کہ داغی جائیں گی اس کے ساتھ اس کی دونوں کروٹیں اور ماتھا اور پیٹھ۔ حدیث نمبر 2292، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی صاحب کنز یعنی خزانے والا ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر گرم کیا جائے گا وہ خزانہ اس کا جہنم کی آگ میں، اور اس کے تختے بنائے جائیں گے، پھر داغی جائیں گی اس سے اس کی دونوں کروٹیں اور ماتھا، جب تک کہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اتنے بڑے دن میں جس کا اندازہ 50,000 برس ہے، پھر اس کی راہ نکلے جنت کو جانے کی یا دوزخ کو۔ اور جو اونٹ والا ایسا ہو کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، وہ لیٹایا جائے گا ایک پٹ پر زمین برابر میں، اور وہ اونٹ آویں گے فربہ ہو کر جیسے دنیا میں بہت فربہی کے وقت تھے، اور وہ اس کو روندیں گے، اور جب ان میں کا پچھلا اس پر سے نکل جاوے گا اگلا پھر لوٹ کر آوے گا۔ یہی صحیح ہے، اور اوپر کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب ان میں کا پہلا روندتا چلا جاوے گا پچھلا آوے گا۔ یہ راوی کی غلطی ہے، اس لیے کہ اس میں معنی صحیح نہیں ہوتے۔ نودی، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اتنے بڑے دن میں جس کا اندازہ 50,000 برس ہے، پھر اس کی راہ نکلے جنت میں جانے کی یا دوزخ میں۔ اور جو بکری والا ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ لٹایا جاوے گا ایک پٹ پر برابر زمین میں، اور وہ آویں گی بہت موٹی ہو کر جیسی دنیا میں تھیں، اور اس کو روندیں گی اپنے کھروں سے اور کھونچیں گی اپنے سینگوں سے کہ ان میں کوئی سینگ مڑی ہوئی اور بے سینگ والی نہ ہوگی۔ جب اس پر سے پچھلی گزر جاوے گی اگلی پھر آ جائے گی۔ یہی عذاب ہوتا رہے گا جب تک اللہ فیصلہ کرے اپنے بندوں کا ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 برس ہے تمہاری زندگی کے حساب سے، پھر اس کی راہ نکالی جاوے گی جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ سہیل نے کہا، اور میں نہیں جانتا کہ گائے کا ذکر بھی آپ نے کیا یا نہیں۔ پھر عرض کی، اور گھوڑے اے رسول اللہ کے
آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں بہتری، یا فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں بہتری بندھی ہے؟ سہیل نے کہا مجھے اس میں شک ہے کہ آپ نے فرمایا ان میں بہتری ہے قیامت کے دن تک، یعنی جہاد کا بڑا سامان گھوڑا ہے اور بہترین دین و دنیا کی جہاد میں ہے۔ پھر فرمایا گھوڑے 3 قسم ہیں، ایک تو آدمی کے لیے ثواب ہے، دوسرا پردہ ہے اس کے عیبوں کا، تیسرا وبال و عذاب ہے۔ سو جو ثواب ہے تو وہ اس شخص کے لیے ہے جس نے گھوڑا باندھا اللہ کی راہ میں اور تیار رکھا اسی کے واسطے یعنی جہاد کو۔ سو وہ تو جو غائب کرتا ہے اپنے پیٹ میں اللہ اس کے مالک کے لیے ثواب لکھتا ہے، یعنی اس کا دانہ چارہ سب موجب ثواب ہے، اور اگر اس کو کسی چراگاہ میں چرایا تو جو کچھ اس نے کھایا اللہ نے اسے ثواب میں لکھایا۔ جس نہر سے اس نے پانی پلایا اس کے ہر قطرے پر جو اس نے پیٹ میں اٹھایا ایک ثواب ہے، یہاں تک کہ اس کے پیشاب اور لید میں ثواب کا ذکر فرمایا، اور اگر 1-2 ٹیلے پر کود گیا تو ہر قدم پر جو اس نے دھرا ایک ثواب لکھا گیا، اور جو مالک کا پردہ ہے وہ اس کا گھوڑا ہے جس نے احسان کرنے کو اپنی خوبی کے لیے باندھا اور اس کی سواری کا حق نہ بھولا، یعنی دوستوں کو مانگے دیا، کبھی کبھی غربا کو چڑھا لیا، اور نہ اس کے پیٹ کا یعنی دانے چارے پانی مسالے کی خبر رکھے اس کی تکلیف اور آرام میں، اور جو بوال عذاب ہے وہ اس کا گھوڑا ہے جس نے اترانے اور سرکشی اور شرارت کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے باندھا، سو وہ اس پر بوال ہے۔ پھر عرض کی گدھے کے حال فرمائیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ نے مجھ پر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں اتارا مگر یہ آیت جامع ہے، مثل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2293، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2294، اردو ترجمہ۔ سہیل سے تیسری سند سے یہی روایت آئی ہے اور اس میں اصبع کا لفظ ہے اور پیشانی کے داغ کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2295، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہی روایت مروی ہے جو سہیل نے اپنے باپ سے اوپر روایت کی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2288 سے 2295 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔